الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله مولانا العظيم. سو منہ پھیر دے اس شخص سے جو پھر گیا ہماری یاد سے، اور وہ نہیں چاہتا سوائے دنیا کی زندگی کے. یہ ان کے علم کی انتہا ہے. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت کے راہ پر قائم رہا. اوپر ذکر تھا مشرکین مکہ کی اس باطل عقیدے کا کہ وہ اللہ کے غیر لات، عزا، منات ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، حاجتیں اور منتیں ان کے نام کی پیش کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سب کو دعوت دی عقیدہ توحید کی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کرو. اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب میری طرف نازل ہو رہی ہے، اس میں انسان کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو منشور اور ضابطۂ حیات بیان کیا جاتا ہے، اس کو سچا تسلیم کر کے اس پر عمل کرو، اس میں نجات ہے. مکے کا وہ ماحول سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعراض پر، ان کے انکار پر اپنے محبوب کو یہ حکم دیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دینا آپ کا کام ہے، دعوت آپ نے دے دی، تسلیم کروانا آپ کا کام نہیں ہے. فَأَعْرِضْ آپ ان سے اپنا منہ پھیر لیں، ہر اس شخص سے من تولی عن ذکرنا جس نے اپنا منہ ہماری توحید کے عقیدے سے پھیر لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے وحدہ لا شریک ماننے سے اعراض کیا ہے، اور وہ اللہ کے غیر کی پوجا کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. آپ ان سے اپنا رخ موڑ دیجیے. قرآن کریم نے ان کا حال بیان کیا. یہ وہ طبقہ ہے کہ نبی آ کر دعوت دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی، اور جس عقیدے اور نظریے پر یہ کھڑے ہیں وہ عقیدہ اور نظریے کی دعوت ہے صرف دنیا کی. تو لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ آدمی کوئی ارادہ نہیں کرتا سوائے دنیا کی زندگی کی. یہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے، اس لیے آخرت والی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی، اور یہ بات اس وقت کے لوگوں کے مقابلے میں ہے، آج کے ہمارے اس ماحول پر زیادہ منطبق ہوتی ہے. فرمایا ایک طرف دعوت ہے عقیدہ توحید کی، عقیدہ رسالت کی، عقیدہ آخرت کی، جزا اور سزا کی، یوم البعث کی، یوم النشور کی، یوم الجزا کی، جنت اور جہنم تک پہنچنے کی
ایک طرف یہ کھلی دعوت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے مقابلے میں جو مشرک قوم ہے ان کا نظریہ اور عقیدہ صرف دنیا بنانے اور سنوارنے پر ہے۔ دنیا کے سوشل تعلقات، معاشرے کے بین الاقوامی تعلقات ان لوگوں کی نظر میں اسی صورت کامیاب اور ترقی پذیر ہو سکتے تھے جو نظام انہوں نے چلایا ہوا تھا۔ نبی کے نظام کو قبول کرنے میں انہیں رکاوٹ نظر آتی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہمیں کوئی خلل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم تمہارے دین کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس اسلام کو قبول کر لیں تو نتخطف الارض، ہمیں زمین میں خطرہ ہے، دشمن ہمیں اچک لے گا۔ اور یہ بات آج بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ یہ وہ قصہ کہانی پرانے دور کا نہیں، آج بھی اسی طرح ہے۔ آج اگر ہمارے ملک میں اعلان ہو جائے کہ ہم اسلام کی خلافت کے نظام کو بحال کرتے ہیں تو یہ ساری دنیا کے کافر ہمارے اوپر حملہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمارا نظام اسلام کس کا ہے؟ خلافت کا نظام ہے۔ ہمارا نظام شریعت کا نظام ہے۔ ہمارے نظام میں سود حرام ہے، اور انہوں نے سودی نظام کے اس قرضوں میں ہم سب کو ایسا جکڑ لیا ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت بن نہیں رہی۔ اور ابھی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 سرکاری املاک گرو رکھی جائیں گی، اور کوکس بانڈ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، جن میں آپ کا ایکسپریس وے کشمیر اسلام آباد اور یہ جی ٹی روڈ کراچی پورٹ اور یہ بہت سارے اور قومی تحویل کی بڑی سرکاری ہماری جو پبلک سروس کے اوپر جو ذرائع آمدن ہیں یہ گرد دیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کر سخت فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ گرد دیں گے اور ان سے پیسے دے کر ہم یہ IMF کو قرضے کی کوئی قسط وغیرہ جاری کریں تاکہ آگے ہمیں پھر قرضہ مل جائے۔ اب یہ وہ باطل کا نظام ہے جس نے ہماری قوم کو کیا ہوا ہے، ہمیں پہلا قرضہ ادا نہیں ہوتا تو اس کے لیے وہ ہم سے اتنی سخت شرائط پر مزید قرضہ دے کر اور ڈبو رہے ہیں۔ اور مزید اگر ہم اپنے ملک کی سرکاری ان چیزوں کو کسی کے گرد میں دے کر ان سے پیسے لے کر قرضے میں باروں بار دیں گے تو ہم تو مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن اس سے نکلنے کی کوئی سبیل اور راہ ان کو نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ باطل کے نظام میں جکڑے ہوئے۔ مشرکین عرب یہی بات کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس نظام کی آپ بات کرتے ہو اس نظام کو قبول کرنے سے عرب دنیا جو باہر کی ہے وہ ساری ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ شام اور یمن کے ساتھ جو ہماری تجارتی منڈیاں ہیں وہ سب منقطع ہو جائیں گی، اور ہم نے جو سود اتنے لے رکھے ہیں وہ ادائیگی ہماری مشکل ہو جائے گی۔ لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے دنیا کی زندگی میں خوشحال رہنے کا۔ اس نے فیصلہ کیا ہے دنیا کی زندگی کے اندر کسی مشکل کا سامنا نہ آئے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ روم میں 21ویں پارے میں اس طرح ذکر کیا اس بات کو کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا جو ظاہر ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا کا جو ظاہر ہے اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج اگر آپ ہمارے ساتھ کسی بڑے دنیا کے تعلیم یافتہ کسی PhD کو، کسی ڈاکٹر کو
پوری دنیا کی اس نے معاشیات پڑھی ہو، پوری دنیا کا اس نے قانون پڑھا ہو، پوری دنیا کا اس نے فلسفہ پڑھا ہو، ہمارے سامنے اس کو بٹھا کر بات کی جائے تو وہ جو دنیا کے سارے نقشے ہمارے سامنے رکھے گا وہ تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں، ہمیں آتے ہی نہیں. تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو دنیا کو یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے دنیا کو اشکارا پڑھا ہے، پوری دنیا کو کھنگالا ہے، انہوں نے پوری دنیا کا قانون پڑھا ہے، انہوں نے پوری دنیا کا نظام پڑھا ہے، اس لیے ان کی بات ایتھیٹنگ ہے. تو مولوی صاحب تُس جڑا کی بانیاں نے یوں نہیں چلنا ہے. کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اس ملک میں سود کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے. عدالتوں میں اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ قائم ہونا چاہیے. پورے ملک کے اندر کوئی عورت بغیر محرم کے اور بغیر حجاب کے اس کے سفر پر پابندی ہونی چاہیے. عورتوں اور مردوں کا نظام تعلیم کا سیٹ اپ سیپریٹ الگ الگ ہونا چاہیے. کیا ہماری یہ باتیں دنیا کا یہ سارا جو سسٹم ہے قبول کر رہے ہیں؟ آج اقوام متحدہ نے طالبان کے تمام نمائندوں کے اوپر سفری پابندیاں لگا دی ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ اپنے افغانستان میں عورتیں وہ حجاب کے ساتھ بازار میں آئیں، اور انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ عورتوں کی نظام تعلیم یہ مخلوط نہیں چل سکتا. اس لیے ہم ان طالبان کو جب تک یہ پابندی نہیں اٹھاتے ہم دنیا میں ان کو سفر کی اجازت نہیں دیتے. یہ مسائل ہیں دنیا کے. اب ان مسائل کی وجہ سے جب ہم کہیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے تو آپ کہیں گے اس وجہ سے ہمارے ڈالر بند ہو جائیں گے، ہمارا قرضہ بند ہو جائے گا، ہم امریکہ نہیں جا سکیں گے، برطانیہ نہیں جا سکیں گے، فرانس نہیں جا سکیں گے، جاپان نہیں جا سکیں گے، ہم چین نہیں جا سکیں گے، ہمارا سارا سسٹم جام ہو جائے گا، ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ہم اپنے داخلی اور خارجی جو معاملات ہیں یہ ہمارے ترقیاتی جو بجٹ ہے یہ کہاں سے پورے کریں گے. جب یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھک ہار کر فیصلہ یہ ہے اسلام کو پیچھے چھوڑ دو اور دنیا کے اس نظام کو چلنے دو. یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے نظام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن فرمایا وہم عن الآخرۃ غافلون، اس دنیا کے مقابلے میں ایک آخرت کا نظام ہے، اس آخرت کے نظام سے یہ غافل ہے. اب ہم نے یہ بتانا ہے بھائی جو اس سودی نظام میں سود کے اندر پلا بڑا جوان ہوا بوڑھا ہوا اسی سود میں مر گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جہنم میں جائے گا. معراج کی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ چکر لگا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اندر نظر آ رہا ہے. حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہے، یہ سود خور ہے. اب یہ دنیا کا نظام بتاتا ہے، یہ دنیا کا نظام بتاتا ہے. اس نظام کی اس کو خبر ہے، وہ جس نظام کی خبر دیتا ہے اس میں دنیا نہیں چل سکتی، اور اس کے مقابلے میں جس نظام کی خبر قرآن دے رہا ہے اس کے بغیر آخرت نہیں چل سکتی. تو قرآن پاک کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے اس نظام کو قبول کرنے میں انہیں دنیا کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے. مبلغ کا معنی ہے پہنچنا. وہ پہلے زمانے میں لوگ منی آرڈر کیا کرتے تھے روپے، ڈاک خانے میں ایک فارم فل کر کے اور ایک رقم ڈاک خانے والوں کو دیتے تھے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا مبلغ رقم، مبلغ اتنی رقم. تو مبلغ کا معنی یہ رقم ہمارے اس بندے تک پہنچے. مبلغ کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ آخری بندہ جس تک یہ رقم پہنچے وہ مبلغ آخری آدمی، اس کے بعد کسی اور کو نہیں پہنچے گی، اس کے بعد کسی اور کو آگے نہیں جا سکے گی. اور ڈاکخانہ کراچی سے شروع ہوا
وہ رقم پہنچا رہا ہے لاہور کے پوسٹ آفس میں. لاہور کا پوسٹ آفس وہ مبلغ نہیں ہے, وہ وہاں سے آگے نکال رہا ہے. راولپنڈی کے جنرل پوسٹ آفس میں وہ بھی مبلغ نہیں ہے, آخر وہ وہاں سے نکال رہا ہے. وہ اتراکھنڈ کے لیے پوسٹ آفس میں بھیج رہا ہے, یہاں پہنچے گا یہ بھی مبلغ نہیں ہے. یہ فارم بھی لے گا, رقم بھی لے گا, بندے کا نام بھی پتہ بھی معلوم کرے گا اور جا کر اس بندے کو پہنچائے گا. اگر معرفت ہوئی کسی دکاندار کی تو یہ پوسٹ آفس والا جا کر اس دکاندار کو دے گا اور اس سے سائن کروائے گا یہ فلاں کی رقم آئی ہے. مبلغ یہ دکاندار بھی نہیں ہے, یہ معرفت ہے, کیرا. اب وہ دکاندار امانتدار ہوگا تو اپنے اصل بندے کو پہنچے گا اور جا کر اس کو وہ فارم بھی دے گا اور وہ اس کی رقم بھی اس کو دے گا اور اس سے سائن کروا کے واپس رسید پوسٹ آفس میں جمع کروائے گا. پھر یہ رسید واپس کراچی پوسٹ آفس میں پہنچے گی اور واپس اصل بندے تک پہنچے گی کہ جو تم نے رقم بھیجی تھی وہ آخری بندے تک ہو گئی. اس کا نام ہے مبلغ. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کافروں کا مبلغ علم آخری درجہ وہ اس دنیا تک ہے. بس مبلغہم من العلم, ان کا مبلغ علم کہاں تک ہے؟ دنیا تک ہے, موت سے پہلے تک. اب ہم کہتے ہیں موت کے بعد فرشتے آتے ہیں, موت کے بعد روح نکالی جاتی ہے, موت کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں, نیک بندے کا حشر یہ ہوتا ہے, برے بندے کو عذاب شروع ہوتا ہے, عذاب برزخ ہے, موت کے بعد قیامت ہے, قیامت میں عدل ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, جزا اور سزا ہونا ہے, اور نیکوں نے جنت میں جانا ہے اور نافرمانوں نے جہنم میں جانا ہے. یہ ساری باتیں ان کے علم سے آگے ہیں, اس لیے اس کو تسلیم ہے. ذالک مبلغہم من العلم, ان کا مبلغ علم اسی درجے میں ہے کہ یہ اس دنیا کو جانتے ہیں, بس اس سے آگے کچھ ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, ایسے گھروں کے اندر کوئی برادری میں دوسروں میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو ایک سوچ سمجھ ہوتی ہے گھروں کے بڑے افراد کی اور ایک سوچ سمجھ ہوتی ہے گھر کے چھوٹے افراد کی. چھوٹے افراد جذباتی ہوتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں فساد پھیلانے کی, فتنہ پھیلانے کی. تو بڑے عقل اور سمجھ رکھتے ہیں کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ اگر ہو جائے تو اس کا اگلا رزلٹ کیا ہوگا. وہ اگلا رزلٹ اس بڑے کی عقل میں ہے, چھوٹے کی عقل میں. تو چھوٹا جذباتی اعلان کرتا ہے ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. بڑے اس کو قابو کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میاں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں جی اس نے ہمارا یہ کیا, اس نے ہمارا یہ کیا, اس نے یہ بات نکالی, اس نے یہ کیا, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. بڑے اس کو پھر وہی روکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اس چھوٹے کی جو مبلغ علم ہے وہ اتنا ہی ہے کہ بدلہ لو, اور جو بڑے کا مبلغ علم ہے کہ بدلے کے بعد کتنی خاندان کے اندر تقسیم ہوگی, کتنی دوریاں پیدا ہوں گی, آگے کتنے نسلوں میں پھٹن پیدا ہوگی, آگے کتنے دوریاں پیدا ہو جائیں گی, اور ہو سکتا ہے اس جھگڑے میں کوئی جان چلی جائے تو پھر کتنی جیلیں اور مقدمے اور عدالتیں اور زمین اور یہ مکان سب کچھ دے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی. یہ اس بڑے کی عقل میں آ رہا ہے, اس چھوٹے کی عقل میں. تو جب چھوٹا ایسی باتیں کرتا ہے, پھر باہر بات نکل گئی تو پھر یہ بڑے قابو کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ہماری معذرت, جی ہم معافی چاہتے ہیں. حجی اس میں گل بھائی چھوڑو جی, جتنی عقل سے اتنی گل بھائی, اس کی بات کو آپ مائن نہ کریں. کیوں؟ اس کا مبلغ علمی. یہ مثال سمجھ آ گئی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نبی کی بات کی رد کرنا ان کافروں کا, ان کا مبلغ علمی یہی ہے. ان کی حد اسی دنیا کے اوپر ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز اڑانے والا, وہ دنیا میں جہاز اڑانے کے جتنے فن جانے لیکن سب کا تعلق موت پر ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر, وہ بڑی سے بڑی ایجادات دنیا میں اپنے منصوبہ بندی اور نقشے اور بلڈنگیں اور سڑکیں اور مواصلاتی نظام اور پل, یہ سارے عجیب و غریب نقشے یہ چائنا کے جو انجینئر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ مبلغ علم اس کا بند ہے موت سے پہلے تھا. اور یہ دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی سائنسدان جنہوں نے ذرات کو کنٹرول کر کے ایٹم بنا دیے,
اب ہم جیسے سارے مولوی اس کا ایک الف بے اصطلاح نہیں جانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایک مبلغ علم ہے، اس فن میں وہ غالب ہے، لیکن اس کا سارا خلاصہ کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ موت۔ اس کا آگے کوئی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کی ڈگری موت کے بعد کام نہیں آئے گی، انجینئر کی ڈگری موت کے بعد، پائلٹ کی ڈگری موت کے بعد، بادشاہ کی بادشاہ موت کے بعد۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شعبے پر اس نے ساری زندگی خرچ کر دی وہ شعبہ اس کی موت پر ختم ہو گیا، اور جس شعبے پر اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے، یہ مسند نبی ہے، جس شعبے پر اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے، یہ شعبہ دنیا کے اندر بھی انسان کو عروج عطا فرماتا ہے، اور موت کے بعد یہ شعبہ ختم نہیں ہوتا۔ موت کے بعد اس ڈگری کا اصل رزلٹ سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان میں جو شہادتیں ہوئیں، آپ اندازہ کریں، شہادتیں ہوئیں تو اجتماعی قبریں بنی، 5-7 آدمیوں کی ایک قبر، پھر 5-7 آدمیوں کی ایک قبر، اجتماعی قبریں بنی، اور جب جنازے قبروں میں رکھنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا، فرمایا دیکھو جس آدمی کو زندگی میں قرآن زیادہ یاد تھا اس کو قبلہ جانب آگے رکھو، اور جس کو قرآن کم یاد تھا اس کو پیچھے رکھو۔ زیادہ قرآن یاد کرنے والے کو پیچھے رکھنا اور کم والے کو آگے رکھنا، یہ اس کی بے اکرامی ہوگی۔ یہ کون شروع ہوا؟ موت کے بعد۔ تو یہ جو علم ہے قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا جو نظام ہے میرے بھائی، کہ سود کو حرام سمجھو، سود سے طائب ہو جاؤ، زنا کو حرام سمجھو، چوریوں کو حرام سمجھو، ڈکیتیوں کو حرام سمجھو، قتل و غارت کو حرام سمجھو، اور ظلم کے نظام کو حرام سمجھو، عدل کا نظام قائم کرو، انصاف کا نظام قائم کرو، پردہ داری قائم کرو، عقیدہ توحید اختیار کرو، عقیدہ رسالت تسلیم کرو، عقیدہ آخرت مانو۔ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو گئی تو ہوتی رہے، تمہارے ڈالر بند ہو گئے تو ہوتے رہیں، تمہارے منصوبے بند ہو گئے تو ہوتے رہیں، لیکن اس نظام کا سکہ چلتا ہے اصل میں موت کے، اور اس کافر نے اس نظام کو پڑھا نہیں، اس لیے وہ ٹکراؤ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک مبلغہ من العلم، ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے، اس لیے یہ مقابلے میں ہیں۔ اور فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو خوب علم ہے اللہ کے راستے سے کون بھٹک کر دور چلا گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اس کو خوب معلوم ہے ہدایت کے راستے پر کون چل رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہدایت والا راستہ اختیار کرنے کی بات عطا فرمائے۔ ساری زندگی فقر و فاقہ بھوکوں میں رہو لیکن ہدایت کے راستے پر قائم رہو، اللہ وہ عزتیں عطا فرمائے گا جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا